یہ تو کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یو ایس کی اپنی ایک ڈائنمکس ہے، ڈیموکریسی ہے، وہاں الیکشنز ہو رہے ہیں، ہونے والے ہیں، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی ہے، تمام چیزیں ہیں، ٹائم لائنز ہیں، گھڑی میں واچ ہے ہاتھ میں. ایران کے پاس واچ نہیں ہے، ڈیموکریسی اس انداز کی نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہے، اگریسو ہے اس وقت، پھر ایک بار پھر بڑا اگریسو اسٹانس لیا ہے آفٹر دی بیریل. لیکن یہ کہ اس کی کاسٹ بھی ہے نا سر، بلاکیڈ دوبارہ ہو گیا، جو آئل ایکسپورٹس کی سینکشنز ختم کی تھی یو ایس نے وہ دوبارہ واپس آ گئی ہیں، اور کانسٹنٹ سٹرائکس ہو رہی ہیں، ہر سٹرائک کی کوئی نہ کوئی کاسٹ ہوتی ہے. 300-350 کے قریب یو ایس ملٹری سٹرائکس ہو چکی ہیں سویلین اور ملٹری سٹرکچر پہ. تو اس کی اوور آل بھی تو کاسٹ ہے نا سر، اتنی انفلیشن ہے، اتنے مسائل ہیں اندر، اکانومی کے مسائل ہیں، اس کی کتنی بڑی ریزیلینس ہے؟ تو کامل صاحب اس میں تو جو انٹرنیشنل اینالسٹ جن سے ہم بات کر رہے ہیں وہ تو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے، ہارڈ لائنرز ورسز the ones who have been negotiating. So وہ آئی تھنک the split between them is going to be important one، کیونکہ لگ رہا ہے کہ ان کے پین تھریشولڈ جو ہے وہ فرق ہے. اور آپ نے جیسے مینشن کیا یہ کافی کاسٹلی ایکسرسائز ہے، اس میں دنیا کو ڈیمیج نہیں ہوتا، آپ کی اپنی اکانومی بھی گوز تھرو اندر پیریڈ آف انٹینس پین اینڈ فیئر، اور اوپر سے جو سینکشنز ریلیف جو تھا ٹیبل پہ وہ واپس نکل گیا ہے. اب جو آرگومنٹ جو میں نے سنا ہے اور ہم نے جو ڈسکس ہو رہا ہے مارکیٹ میں وہ یہ ہے کہ دے وانٹ مور کنسیشنز. اب اور سب کو پتا ہے کہ وہ ڈیل پہ جب آئی تھی ہم نے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ اٹ واز ویری فرینڈلی ٹورڈز ایران. سو یہ کافی بڑا کوشچن مارک کریٹ کر دیا کہ الٹیمیٹلی ان کا گول کیا ہے اینڈ واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو اچیو آؤٹ آف اٹ، اینڈ دیٹ ول آلسو ڈیٹرمن کہ یہ کتنا لمبا چلتا ہے. بٹ سائنز آر سو فار ایز وی نو آر ناٹ گڈ. اور پرہیپس یہ لگ رہا ہے کہ کافی ڈیفیکلٹ ہے ابھی پوری ریسٹوریشن آف ٹاکس اینڈ اگین بیک ٹو جو پہلے والا ماحول تھا اس میں آنے کے لیے، کیونکہ ایم او یو اٹ سیلف جو ہے وہ اب ڈسپیوٹڈ ہے، خاص طور پہ امریکن اسٹینڈ پوائنٹ سے جو ہے وہ پرہیپس اس کو اس انداز سے اب ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جو کہ پہلے 14 پوائنٹس جو سامنے آئے تھے. صاحب بالکل جو اسٹریٹ آف ہرموز کا جو کنٹرول ہے نا وہ دیٹ از بیکم دا موسٹ امپورٹنٹ ڈسپیوٹڈ پوائنٹ، اور یہ ہمیں پتا بھی تھا کہ اسٹریٹ آف ہرموز از دا موسٹ امپورٹنٹ ویریبل. اور وہ جو لیوریج ایران اپنی کنسسٹنٹلی شو کر رہا ہے اس کے اوپر، اس پہ بھی کوشچن مارک ہے کہ وہ کتنی لیوریج کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ باقی سارے کنٹریز بھی اب آلٹرنیٹیوز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آلٹرنیٹیو پائپ لائنز، آلٹرنیٹیو پورٹس. تو وہ لانگ ٹرم میں بھی اس کا کوشچن مارک ہے یہ کتنی لیوریج رہ سکتی ہے. بٹ یہ شارٹ ٹرم اوبیسلی ان دا نیکسٹ فیو منتھس ہمیں اس کو نیویگیٹ تھرو کرنا ہے. بٹ وہ جو اسٹریٹ آف ہرموز کا جو کنٹرول کا پوائنٹ ہے دیٹ ہیز وائڈر امپلیکیشنز ایز ویل، کیونکہ اوپن سی لینز کی جو کانسیپٹ ہے وہ بھی انڈر پریشر ہے، اور یو ایس بھی اتنا کوئی خاص کین نہیں لگ رہا اباؤٹ کمیٹنگ ٹو اوپن سی لینز. سو یہ وائڈر لانگ ٹرم امپلیکیشنز بھی ہیں اس کے کہ بھائی کہ ہاؤ از دا ورلڈ آرڈر چینجنگ، کہ جہاں پر کرٹیکل چوک پوائنٹس کو کوئی بھی کنٹری جس کے پاس ملٹری پاور ہے وہ اس کو لیوریج کر سکتی ہے. سلمان بھائی یہ جو ریسنٹ فیز ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ایک کام آ گیا تھا گلف اسٹیٹس وغیرہ میں، وہاں سے کیا وائبز آ رہی ہیں؟ بیکاز گلوبل اکانومی میں ان تمام اسٹیٹس کا بہت بہت کرٹیکل کردار ہے، وہاں پر وہاں سے کیا وائبز آ رہی ہیں؟ تو کم سے کم دو چیزیں ہوئی تھی جب یہ چیز سیٹل ہوئی تھی. ایک تو اٹ واز اے سائے آف ریلیف فار دیز اکانومیز. آپ کو پتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ وہ جو امیڈیٹ اسٹرائکس تھیں اور ٹینشن تھی وہ کافی ریڈیوس ہو گئی تھی. بٹ جو لانگ ٹرم ایشوز جس پہ ڈسکس ہو رہا ہے ابھی اور دوبارہ آئی ایم شیور یہ دوبارہ رہے گا، وہ سعودی اور یو اے ای کے ریلیشن شپ اور اوپیک کا جو انہوں نے ڈیسیجن لیا تو اس پہ کافی بڑا فوکس ہے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ فیکٹر جو ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ کتنا پیٹرو ڈالر جو پہلے جو ریسائکل ہوتا تھا یو ایس مارکیٹس میں اسپیشلی اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ امپیکٹ آیا ہے اس پہ، بٹ دیٹ از اے مور میڈیم ٹرم تھنگ کہ بھائی کہ کتنا ڈالر جو ہے یہ خود اپنی کنٹریز میں رکھیں گے ٹو ری بلڈ، اور وہ دیٹ کین ہیو امپورٹنٹ امپلیکیشنز فار فنڈنگ آف یو ایس ڈیٹ اسپیشلی. بٹ وی آر ناٹ دیئر یٹ، بٹ یہ امپورٹنٹ لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں. اور یہ جو دوبارہ سے اسٹارٹ ہو گیا ہے اس پہ پھر ایک اور فیز آف پریشر آئے گا اسپیشلی ٹورسٹ ڈپینڈنٹ کنٹریز پہ. کیا اگین کیا خبریں ہیں؟ مارکیٹس بڑی اس معاملے میں انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، ان کی بڑی انفارمڈ ہوتی ہیں کہ ریسٹوریشن آف ٹاکس، نیگوسیشن، بات چیت، جو میڈیشن
آج ایک ڈیولپمنٹ ہے، عباس راکچی ایرانین فارن منسٹر اب قطر گئے ہیں دوحہ، کیونکہ دوحہ میں بڑا ایران کے حوالے سے شدید ریزرویشنز ہیں حالیہ دنوں میں، لیکن آفٹر آل ان کا وہاں جانا، پاکستانی اپنے لحاظ سے ایکٹیو ہیں. ڈو یو فورسی کہ سونر اور لیٹر ان اے ویری شارٹ فریم آف ٹائم کوئی ریسٹوریشن آف نیگوسیشنز ہو سکتی ہے؟ سو قاسم صاحب، آئی ووڈ آرگیو کہ یہ مارکیٹ پرائسنگ تو یہی ہے، کیونکہ اگر مارکیٹ کا ویو ہو کہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوگی پھر تو آئل شوڈ بی ابو $100 ایز وی نو، کیونکہ اتنی بڑی ڈسرپشن ہے یہ، اور کیونکہ ٹریفک جو ہے اسٹریٹ اور ہارموز کی آلموسٹ زیرو ہو چکی ہوئی ہے. اٹ وینٹ اپ ٹو 80% آف پری وار ٹریفک، سو آلموسٹ کھلی گئی تھی اسٹریٹ فار نمبر آف ڈیز. سو یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ پازیٹیو ہے. سو مارکیٹ کا بھی یہی ویو ہے، بٹ ہمارا جو آئل کا ویو آپ کو پتا ہے کہ وی تھنک کہ آئل شوڈ ٹریڈ اراؤنڈ $80 to $90 رینج. یہ جیو پولیٹیکل رسک پریمیم کیری کرنا امپورٹنٹ ہے، اور ہم اس کو فلیگ بھی کر رہے تھے جب آئل $70 پہ آ گیا تھا کہ یہ ٹیمپرری ایشو ہے، ٹیمپرری ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ لانگ ٹرم جو آئل جو ریسٹ آف دا ایئر فار ایگزامپل ول ہیو ٹو ٹریڈ ہائر. سو آئی ووڈ آرگیو کہ مارکیٹس آر اسٹل ہولڈنگ ہوپ، بٹ $100 کا جو ٹیل رسک ہے اوور دا نیکسٹ فیو ڈیز کلیئرلی کافی ہائی ہے. تھینک یو سو مچ سر.